نبیہ ابن وہب قال اراد ابن معمر ان ينكح ابنه، معمر نے ارادہ کیا کہ اپنی بیٹی کی شادی کرے، نکاح کرے. فبعثني الى ابان ابن عثمان، اور انہوں نے مجھے ابان بن عثمان کی طرف بھیجا. وهو امیر الموسم بمکہ، وہ حج کے امیر تھے مکہ میں. موسم حج کے لیے آتا ہے، حج کے سیزن کے لیے لفظ موسم آتا ہے، آج بھی استعمال ہوتا ہے. سعودی گورنمنٹ بھی یہ لفظ استعمال کرتی ہے، لفظ موسم، حج کے سیزن کے لیے. کہتے ہیں وہ حج کے امیر تھے ابان بن عثمان. میں ان کے پاس آیا، میں نے کہا ان اخاک یرید ان ينكح ابنه، آپ کے بھائی کا ارادہ ہے کہ وہ اپنے بیٹے کا نکاح کریں. فاحب ان يشهدك ذلك، اور وہ یہ پسند کرتا ہے کہ آپ بھی نکاح کی تقریب میں حاضر ہوں. تو ابان بن عثمان نے فرمایا لا اراہ الا اعرابیا جافیا ان المحرم لا ينكح ولا ينكح. ابان بن عثمان جو کہ موسم حج کے امیر تھے، انہوں نے کہا یہ اس نے کیسی بات کر دی، مجھے لگتا ہے وہ ویسے ہی پینڈو بندہ ہے. اور انہوں نے کہا کہ اسے یہ نہیں پتا کہ ان المحرم لا ينكح ولا ينكح، محرم بندہ نہ کسی کا نکاح کروا سکتا ہے نہ اپنا نکاح کر سکتا ہے. حالت حرام میں پابندی ہے، نہ بندہ نکاح کر سکتا ہے نہ کسی کا نکاح کروا سکتا ہے بطور نگران. ثم حدث عن عثمان مثلہ یرفع، پھر انہوں نے روایت بیان کی حضرت عثمان سے مرفوع روایت، اور یہ حضرت عثمان والی روایت حسن صحیح ہے. اور امام ترمذی کہتے ہیں اسی مسئلے پر علم ہے، اہل علم کا عمل ہے. اصحاب اصول کا بھی یہی فتویٰ تھا، حضرت عمر کا، حضرت علی بن ابی طالب کا، عبداللہ ابن عمر کا، اور بعض فقہاء تابعین کا بھی یہی قول ہے، امام مالک کا بھی یہی قول ہے، امام شافعی کا، امام احمد بن حنبل کا، اور امام اسحاق بن راہویہ کا یہی قول ہے کہ لا یرون ان یتزوج المحرم، کہ محرم بندے کا شادی کرنا یہ درست نہیں ہے. قالو، وہ کہتے ہیں فَإِن نَكَحَ، اگر محرم بندہ نکاح کرے فَنِكَاحُهُ باطل، تو اس کا نکاح باطل ہو، نہ شادی کر سکتا ہے اپنی اور نہ بطور ولی کسی کی شادی کروا سکتا ہے. اور مزید وضاحت کے لیے امام صاحب 841 نمبر روایت لے کے آئے، سلیمان بن یسار ابو رافع سے بیان کرتے ہیں، اور ابو رافع کہتے ہیں کہ تزوج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میمونۃ وہو حلال وبنا بها وہو حلال، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حضرت میمونہ سے شادی کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حالت حلال میں تھے، آپ حالت حرام میں نہیں تھے، یعنی حرام کھول دیا تھا. اور جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رخصتی کی حضرت میمونہ کے ساتھ تب بھی حالت حلال میں تھے. وَكُنْتُ أَنَا الرَّسُولُ فِي مَا بَيْنَهُمَا، اور کہتے ہیں میں اللہ کے نبی کا پیغام رساں تھا، میں مسنجر تھا اللہ کے نبی کا، کہ میسج ادھر سے ادھر بھیجتا تھا لڑکی والوں کی طرف، اور لڑکی والوں کی طرف سے، لڑکی والوں میں کون تھا؟ حضرت عباس، اللہ کے نبی کے چچا، انہوں نے شادی کی تھی اپنے بھتیجے کی اپنی سالی کے ساتھ حضرت عباس نے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عباس میرا چاچا بھی ہے، میرا والد بھی ہے، میرے والد کے قائم مقام. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شادی کے بارے میں بعض لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ یہ شادی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حالت حرام میں کی تھی. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ حالت حرام میں کی تھی، لیکن صحیح مسئلہ یہی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حالت حلال میں کی تھی جب احرام نہیں باندھا ہوا تھا. احرام باندھ کر آپ نہ نکاح کر سکتے ہیں نہ کسی کا نکاح کروا سکتے ہیں. یہ وقتی طور پر پابندی ہے تاکہ آپ ان چیزوں میں الجھ نہ جائیں کہ شادیاں ہو رہی ہیں اور جناب یہ معاملات ہو رہے ہیں، بلکہ حالت احرام میں آپ دنیا کی ساری چیزوں کو چھوڑ کے خالصتاً اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیتے. سمجھ آگے حضرت صاحب. اور یزید بن اسم جو حضرت میمونہ کے بانجے تھے وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جب حضرت میمونہ سے شادی ہوئی تب آپ حالت حلال میں تھے، احرام نہیں باندھا ہوا تھا. اور اس مسئلے میں رخصت بھی ہے، اور رخصت والے باب میں امام صاحب روایت لے کے آئے عبداللہ ابن عباس والی روایت کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حالت احرام میں نکاح کیا تھا.
لیکن یہ روایت معتبر نہیں ہے کیونکہ مخالف بڑی روایات آ گئی اور یہ شاذ روایت ہو گئی، اور عبداللہ ابن عباس اسی موقف پر ڈٹے تھے۔ امام ترمذی کہتے ہیں کہ اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کب شادی کی تھی، تو صحیح موقف یہی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حالت حلال میں شادی کی تھی، اور جب شادی ظاہر ہوئی لوگوں کو پتا چلا تب آپ حالت حرام میں تھے۔ عبداللہ ابن عباس نے کئی لوگوں نے سمجھا کہ شاید ابھی شادی ہوئی جب خبر آؤٹ ہوئی تھی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رخصتی بھی حالت حلال میں کی تھی، صارف مقام پر اور صارف جگہ پر ہی حضرت میمونہ کی وفات ہوئی تھی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اس بیگم جب جی حضرت رسول اللہ کی یہ بیگم حج کے لیے نکلی اور وہاں پر ان کی وفات ہو گئی، تو ان کو دفن بھی وہاں پر ہی کیا تھا جہاں پر اللہ کے نبی کے ساتھ رخصتی ہوئی تھی۔ مسئلے کی سمجھ آ گئی؟